بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں بے شمار بیماریوں سے بچنے کے لیے انسانوں اور جانوروں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ویکسین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آخرکار یہ ویکسین کس نے ایجاد کی؟ ٹیکہ لگانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ تو گھبرائیے مت، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، لوئی پاسچر فرانسیسی کیمیاءدان اور ماہر حیاتیات کو تاریخ طب کی مستند ہستی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پاسچر نے سائنس میں نت نئے تجربات کیے، لیکن اس کی وجہ شہرت اس کا جراثیموں کے نظریے میں تشکیل اور مدافعتی حربے کے طور پر ٹیکہ لگانے کے طریقہ کار میں اضافے کے باعث ہے۔ 1822 عیسوی میں پاسچر مشرقی فرانس کے قصبے ڈولی میں پیدا ہوا۔ پیرس میں کالج کے طالب علم کی حیثیت سے سائنس کا مطالعہ کیا۔ طالب علمی کے دور میں اس کی قدرتی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ ناظرین کرام، حقیقت میں اس کے استاد نے کیمیا کے بارے میں رائے کا اظہار کیا، اس میں اس کو درمیانے درجے کا درجہ دیا گیا، مگر 1847 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاسچر نے جلد ہی ثابت کر دیا کہ پروفیسر کی رائے غلط تھی۔ ناظرین کرام، اس نے اپنی توجہ کو تخمیری عمل پر مرکوز کر لیا، بعد ازاں یہ ثابت کیا کہ یہ عمل خاص قسم کے ننھے اجسام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر تجرباتی مظاہرہ بھی کیا کہ ایسے ننھے اجسام کی مختلف اقسام ان تخمیر شدہ مشروبات میں منشا کے خلاف اجزاء بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے اس کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہوا کہ اس کی کچھ چھوٹی خاص اقسام انسانوں اور جانوروں کے اندر بھی ایسے اجزاء یا اثرات پیدا کر سکتی ہے جو کہ ناپسندیدہ ہوں۔ ناظرین کرام، در حقیقت پاسچر پہلا سائنسدان نہیں جس نے جراثیموں کے متعلق نظریہ پیش کیا۔ اس سے پہلے گیمرو، لموفر، فریڈرک ہینلی اور دیگر افراد ایسے نظریات پیش کر چکے ہیں، لیکن پاسچر کی کامیابی جراثیم کے نظریے میں ان گنت تجربات اور مظاہرے ہیں۔ اس کی بنیاد پر سائنسدانوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ نظریہ بالکل درست ہے۔ ناظرین کرام، اگر بیماریوں کی وجہ سے جراثیم ہیں تو یہ کام منطقی طور پر صحیح معلوم ہوتا ہے کہ مضر صحت جراثیموں کو اگر انسانی جسم میں داخل نہ ہونے دیا جائے تو بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر پاسچر نے طبیبوں کو جراثیم کش طریقوں کے استعمال پر قائل کیا۔ انہی خیالات سے متاثر ہو کر جوزف لسٹر نے ایسے جراثیم کش طریقے متعارف کروائے جو کہ سرجری کے عمل میں استعمال کیے گئے۔ ناظرین کرام، نقصان دہ بیکٹیریا خوراک اور مشروبات کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ پاسچر نے ایک ایسا طریقہ تشکیل دیا جسے پاسچرائزیشن کہتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے ذریعے مشروبات میں جراثیموں کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اس طریقہ کار کو مطبق کیا گیا تو اس نے خراب دودھ کو نامنظور کر دیا کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ ناظرین کرام، 50 سال کی عمر میں اس نے دمبل بیماری پر تحقیق شروع کی۔ یہ ایک چھوت چھات والی سنگین بیماری ہے جس کا نشانہ مویشی اور دیگر جانور بنتے ہیں، اور انسان بھی اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے۔ اپنے تجربات کے ذریعے اس نے ثابت کیا کہ بیکٹیریا کی ایک خاص قسم اس بیماری کی وجہ ہے۔ ناظرین کرام، لیکن اس سے زیادہ اہم ایجاد اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے ذریعے اس نے دمبل بیماری کے جراثیموں کے کمزور گروہ پیدا کیے۔ بعد ازاں اسے مویشیوں میں بذریعہ ٹیکہ داخل کیا گیا، جس کے نتیجے میں کمزور جراثیموں نے بیماری کی لاگر سی علامات پیدا کی جو خطرناک نہیں تھیں، لیکن مویشیوں کے دفاعی نظام نے بیماری کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر لیا۔ ناظرین کرام، پاسچر مویشیوں کے دمبل کے خلاف حفاظتی نظام پیدا کرنے کے عوامی مظاہرے سے اس کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ جلد ہی یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اس تمام طریقہ کار کو بہت زیادہ بیماریوں کے خلاف بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، پاسچر غیر معمولی محنتی انسان تھا۔ ان نظریات کے علاوہ بھی اس نے کم اہم مگر مفید نظریات پیش کیے۔ اس کے تجربات کی وجہ سے لوگوں پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ جراثیم خود بخود پیدا نہیں ہوتے۔ پھر یہ انکشاف ہوا کہ جراثیم
हवा या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी जिंदा रह सकते हैं। नाज़रीन इकराम, पास्चर की इजादात इस कदर बुनियादी किस्म की हैं कि गुज़श्ता दौर में शर्अ मवाद में कमी की ज़िम्मेदार इनमें से सबसे अहम हिस्सा पास्चर का है और इस काम में किसी शक की गुंजाइश नहीं। जी हाँ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।